نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ادا سنت خیر الانام کرتا ہوں ادا سنت خیر الانام کرتا ہوں بڑے ادب سے سب کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم علماء اکرام صدر مجلس حاضرین جلسہ اور پیارے ساتھیوں میری کمائیگی کے باوجود میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے غریبوں کی مدد حضرات اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اور اسلام نے غریب اور حاجت مندوں کی حاجت روائی پر بڑا زور دیا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ نماز جیسے محترم شان عمل کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر واجب ہے ہی وہ تو ادا کرنا ہی ہے مگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کی جگہ جگہ قرآن و حدیث میں تاکید فرمائی گئی ہے اور ہر نیک عمل کا عبادت کا صدقہ و خیرات کا آج رمضان مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب نواز سکے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال آگ لینے جائے اور پیغمبری مل جائے اسی لیے رمضان میں ایک خاص صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے جو رمضان کے آخر میں عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان اپنی اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے چاہے چھوٹے ہو یا بڑے سب کی طرف سے دینا ضروری ہے جو ہر فرد کا پانے تین خیر غلہ جو ہم کھاتے ہیں اس حساب سے دینا ضروری ہے تاکہ جو دادا اور مفلس مسلمان اتنی استعداد نہیں رکھتے کہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں ان کے لیے بھی استعداد کا جواز ہو جائے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ رو گیا میرے بزرگوں اور ساتھیوں اب رمضان آئے گا پھر عید آئے گی ایک بات ابھی سے ذہن میں بٹھا لے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اپنی ام جان سے پوچھ لے کہ ہر فرد کا صدقہ فطر ادا کر دیا گیا یا نہیں اور ہاں اپنے ابا جان کے کان میں بھی یہ مسئلہ ڈال دینا کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے ہمیں بڑوں کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہیے مگر کیا کریں بڑوں کو بھی کچھ معلوم نہ ہو تو بتانا ضروری ہے یہی ہے عبادت نہیں دین و ایمان یہی ہے عبادت نہیں دین و ایمان کہ کام آئے